الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے فتنوں سے بچنے کا راستہ۔ اسلامی بھائیو، ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ بے شک یقیناً خوش بخت وہ ہے جو انسان فتنوں سے بچا رہے، محفوظ رہے۔ جو لوگ اپنے لیے سلامتی اور امت اسلام کے لیے رفعت و بلندی چاہتے ہیں، اکثر ایسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سعادت کہاں حاصل ہوگی اور اس بڑے مقصد پر کامیابی کیسے ملے گی، کیسے فتنوں سے بچا جائے گا، اور ایک مسلمان فتنوں کے شر اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ پائے گا۔ دینی بھائیوں، بے شک فتنوں کے شر اور اس کے نقصانات سے بچنے کا سب سے اہم راستہ ظاہر و باطن ہر صورت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یعنی ہر فتنے اور ہر شر سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت میں بہتر انجام ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، تابعین کے زمانے میں جب فتنہ واقع ہوا تو کچھ لوگ جو خیر خواہ تھے، امت کے خیر خواہ تھے، وہ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ فتنے کے زمانے میں ہیں، ہم سب فتنے کے شکار ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیے، کیسے ہم اس سے بچیں۔ تو طلق بن حبیب نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا اجمالی طور پر مختصر انداز میں تقوی کی وضاحت کر دیجئے، اس کا مفہوم بیان کر دیجئے۔ تو طلق بن حبیب نے کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی، یعنی تقوی کی تعریف کی، کہا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی، یعنی دین کے مطابق تو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی دی ہوئی روشنی یعنی دین کے مطابق تو اللہ کے عذاب سے ڈرے، تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر صرف زبان سے ایک کلمہ نہیں ہے جو صرف زبان سے کہہ دیا جائے، یا کوئی دعویٰ نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جائے، یہ صرف کلمہ نہیں جسے زبان سے کوئی شخص بول دے یا جس کا کوئی دعویٰ کرے۔ تقوی تو اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضیات کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت اور نفس کو نصیحت کرنے، فرائض و واجبات کی ادائیگی اور نافرمانیوں سے بچنے اور دور رہنے کا نام ہے۔ یہی تقوی کی حقیقت ہے، اور جو اس حالت اور صفت پر قائم رہے گا تو بے شک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہتر انجام ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر طرح کے فتنوں اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے تقوی سب سے بڑا راستہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عمل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔